الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، آج کے افطار پروگرام میں قرآن پاک کی سورہ احزاب کی ایک آیت، اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے تو مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، ہم عورتوں سے مخاطب نہیں ہوتا، تو اس پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ اور اس آیت میں 10 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، 10 قسم کی کوالٹیز کا بیان ہے کہ جن مردوں کے اندر اور جن عورتوں کے اندر یہ 10 خصوصیات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، مسلم مین اینڈ مسلم وومن، والمؤمنین والمؤمنات، اینڈ بلیونگ مین اینڈ بلیونگ وومن، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اینڈ اوبیڈینٹ مین and obedient women، والصادقین والصادقات، and truthful men and truthful women، والصابرین والصابرات، and patient men and patient women، والخاشعین والخاشعات، and humble men and humble women، والمتصدقین والمتصدقات، and charitable men and charitable women، والصائمین والصائمات، and fasting women and fasting men and fasting women، والحافظین فروجہم والحافظات، and chaste men and chaste women، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، and the people, the men who do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and the women who do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala، أعد اللہ لہم مغفرة وأجرا عظیما۔ Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them forgiveness and an immense reward۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آئیے غور کریں، اس آیہ مقدسہ میں 10 چیزوں کو بیان کیا گیا جو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی دو تو عام ہیں ہر مرد اور ہر عورت کے لیے، کہ وہ مومن مسلمان ہو، وہ مومن بھی ہو اور مسلم بھی ہو۔ مسلمان وہ ہے کہ جو ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حج کرتا ہے۔ سو ارکان اسلام پہ عمل، یہ اسلام پہ عمل ہے۔ اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ whatever we believe in our heart, we believe in oneness of Allah، we believe in all messengers، we believe in the day of judgment، good and bad destiny، we believe in Jannah and Jahannam، paradise and hell۔ This is Iman۔ So it is for everyone، because on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will not accept anybody who will come other than religion of Islam۔ قیامت کے دن صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پہ، سورہ آل عمران میں، کہ کوئی شخص بھی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو ہم غور کریں، کیا ہم مسلم ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا، کیا ہم سچے مومن ہیں؟
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے پھر اگلی 8 خصوصیات پہ غور کریں، کیا وہ خصوصیات بھی ہمارے اندر موجود ہیں؟ ارشاد فرمایا والقانتین والقانتات، obedient men and obedient women، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان وہ سنتے ہیں تو وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، دل و جان سے مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ پھر اس میں کسی قسم کی چوں چرا نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے ہر حکم کو وہ جھک کے قبول کر لیتے ہیں، اپنے رب کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، ٹروتھفل مین اینڈ ٹروتھفل وومن، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سچے لوگوں کے لیے اور سچے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سچا ہونا ہم اللہ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں اور سنسیئرلی اس کے لیے صرف عمل کریں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں صرف اسی کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کے ساتھ صاف گوئی کے ساتھ کام لیں، جھوٹ نہ بولیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک بندہ جو سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو سچوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں میں شمار فرما دیتا ہے، اور وہ اس کا شمار جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن، اس کے اندر اور برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسپیشلی بائی دس ٹائم ان آور سوسائٹی لائنگ از ویری کامن، جھوٹ بولنا بہت عام سی بات ہے، گھر میں، کاروبار میں، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صاف گوئی بہت مشکل ہے، لیکن جو سچ بولنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ والصابرین والصابرات، اور 5ویں کوالٹی پیشنٹ مین اینڈ پیشنٹ وومن، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، وائرس ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ علماء نے لکھا صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مصیبتوں پر صبر، بیماریوں پر، کسی مشکل وقت میں صبر، اور دوسری قسم ہے نیکی پر صبر، کہ نیکی کرنے میں جو انسان کو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر۔ گرمیوں میں صبح کے وقت جلدی اٹھنا جبکہ راتیں بہت چھوٹی ہوں بڑا مشکل ہے، تو یہ صبر ہے۔ سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں کے لمبے روزے رکھنا، اس کے لیے بہت سارا جو ہے وہ مشقت ہے، اس مشقت پر بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر وہ ہے گناہوں پر صبر، کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مومن بندہ گناہوں پر صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اور کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں ہونے دیتا، وہ گناہوں پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ تو جو بندہ صبر کرے بیماریوں پر، مصیبتوں پر، نیکی پر اور پھر برائیوں پر صبر کرے اور اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، and humble men and humble women، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے مرد اور عورتیں، بندے بہت پسند ہیں، اور جو شخص غرور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد
اللہ نے اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر اور غرور مال کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی پاور اور قوت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اپنی خوبصورتی کا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا پراؤڈ اور غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کی صفت عاجزی ہے، اور جو بندہ عاجز ہو، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات اینڈ چیریٹیبل مین اینڈ چیریٹیبل وومن، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، صدقہ فطر بھی ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بالخصوص اس کرونا وائرس کے موجودہ حالات میں، جب کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بھی بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے چاہے وہ تھوڑا یا زیادہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ محبوب ہیں، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا 70 گنا کر کے اس جہاں میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے لیکن لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، فوڈ تقسیم کر رہے ہیں، فوڈ پیکٹ، پیسے تقسیم کر رہے ہیں، تو تصویریں کھینچ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کے اور اذیت دے کے، کہ جب تم کسی کو دو تو پھر اس پہ احسان نہ جتلاؤ اور اس کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب آپ تصویریں کھنچوائیں گے تو جو شخص لینے والا ہے اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اے کاش ہم اس طریقے سے صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، غریبوں میں، فقراء میں، مدارس میں، جہاں بھی تقسیم کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صدقات کو قبول فرمائے۔ ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات، اور 8ویں صفت روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ رمضان شریف کا مہینہ اور رحمت والا عشرہ جاری و ساری ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ نمبر 9، ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ زنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور رحمان کی طرف سے نکاح میں برکت رکھی گئی ہے۔ ہمارے اس سوسائٹی میں جب کہ زنا کاری ہر طرف عام ہے، ہر طرف ایڈلٹری عام ہے، اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے قرآن پاک میں کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت برا کام ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مومن مرد ہر وقت اور مومن عورت، چاہے وہ مرد ہے و عورت ہے، جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، جو بھی وہ ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی، ایون وہ اپنے بستر پر بھی جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں، وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ ایسے ذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں بالخصوص ہمیں کچھ اذکار کا جو ہے وہ عادت بنانی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہترین اذکار ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو محبوب ترین کلمے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر روز اس کو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 یا 1 تسبیح کر لی جائے، یہ قیامت والے دن ہمارے میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو یہ 10 وہ کوالٹیز ہیں جو ہر ایک مرد اور عورت کے اندر ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہو، وہ مومن ہو، وہ فرما بردار ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، وہ عاجزی کرنے والا ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، وہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس کو ہم بڑا کہتے ہیں کہ جناب لندن سٹی بہت بڑا ہے اور یہ دنیا بہت بڑی ہے، یا یہ انعام بہت بڑا ہے، لیکن ان دنیاوی تمام انعامات کو، ان دنیاوی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پڑ ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی نعمت کی تعریف نہیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر قیمت ہے ہی نہیں، لیکن جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار مومنین بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا اجر عظیم، اجر کریم، اجرن عظیمہ، اجرن کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ بڑا کرے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 10 کوالٹیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان 10 قسم کے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ان 10 قسم کے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔